آج ہم ارطغرل کے ایپیسوڈ 71 کے بارے میں بتائیں گے۔ صلیبی سربراہان جو قلعے میں پکڑے جاتے ہیں وہ سلیمان شاہ اور ارطغرل سے معافی مانگتے ہیں، لیکن سلیمان شاہ کہتا ہے ان کی فیصلہ باہر یارڈ میں کروں گا۔ ترگت استاد اعظم کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم جہنم میں جلو گے۔ دہلی میر کے زخموں کے اوپر پٹی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سلیمان شاہ اور اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ الحمدللہ ہم نے فتح حاصل کی، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب عطا فرمانا۔ سلیمان شاہ اور ارطغرل اور گلدارو یہ بات سن کر خوش ہوتے ہیں اور اسے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ استاد اعظم اور تمام صلیبی سربراہوں کو باہر صحن میں لا کر سزا کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور ان کو سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ سلیمان اور بابر آ کر بتاتے ہیں ہم نے تمام قلعے کو قبضے میں لے لیا ہے، لیکن ابھی تک تیتوس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، پتہ نہیں کون سے بل میں چھپ گیا ہے۔ شاہ کہتا ہے ارطغرل کو کہ تم ان پادریوں کو دیکھو، ان کا خاتمہ کرو۔ دوسری طرف حلیمہ اور سلجان کی بہن روشنی اور آئکس بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور حلیمہ کہتی ہے مجھے اب پتہ چلا ہے کہ ایک سپاہی کی بیوی ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے اور اسے کیسے اپنے شوہر کے بارے میں ہر وقت فکر رہتی ہے۔ اتنے میں قبیلے کے ڈرم بجتے ہیں اور سب لوگ ادھر متوجہ ہوتے ہیں۔ جب آگے جا کر دیکھتے ہیں شہزادہ گدھ آ رہا ہوتا ہے، جس پر حلیمہ بہت خوش ہوتی ہے اور باقی تمام بھی خوشی سے سرشار ہو جاتے ہیں۔ جب شہزادہ گدھ قلعے کی فتح کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ تمام قلعے کی خواتین خوشی سے شکرانے کے کلمے پڑھتی ہیں اور آواز نکالتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حلیمہ خالہ خوشی کے اندر قربانی کرنے کا کہتی ہے اور کہتا ہے حلیمہ خالہ لیکن ہمارے بہت سارے شہید ہوئے ہیں، ان کے خاندان اور ان کے لیے سامان تیار کیا جائے۔ ارطغرل اور گلدارو ایک کمرے کے باہر آتے ہیں تو اس کمرے کے اندر چھپا بیٹھا تیتوس ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں روشن بامسی اور ترگت سپاہیوں کو پکڑ کر لاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں لیکن ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ خاموش رہتے ہیں۔ اتنے میں وہ غصے سے وہاں سے ارطغرل کے سامنے دونوں سپاہیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ارطغرل، گلدارو اور سلیمان شاہ کانفرنس والے روم میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے دستاویزات کو پڑھتے ہیں، نقشوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے پلانز کو سمجھتے ہیں۔ وہ سب کچھ کیا کرنا چاہ رہے تھے آگے چل کے کائی قبیلے کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف۔ ارطغرل، بامسی اور حمزہ جب خزانے والے کمرے پہنچتے ہیں تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، وہاں پر سونے کے سکوں سے بھرے صندوق پڑے ہوتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ اسی سونے کے سکوں سے ہمارے مسلمانوں کو خریدتے تھے اور ہمارے خلاف استعمال کرتے تھے۔ تیتوس کو ایک ترکیب سوجھتی ہے، جس سپاہی کو اس نے مارا تھا اس کے کپڑے پہن کر وہ باہر نکلنے کے لیے پلان کرتا ہے۔ گلدار اور گدھ ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی آپ بیتیاں بتاتے ہیں۔ گدھ کہتا ہے تم نے بہت اچھے طریقے سے صلیبیوں کو شکست دی جب وہ سلیمان شاہ کو مارنے کے لیے آئے۔ تیتوس پلان کے مطابق باہر نکلتا ہے اور کپڑے تبدیل کر کے جب دروازے پہ موجود دو سپاہی ان کو مار کر باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف سلیمان شاہ، ارطغرل، عرفین اور گلدارو کانفرنس والے کمرے میں موجود نقشے کو دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کافروں نے کیسے مسلمانوں کو اور اسلامی دنیا کے تمام لوگوں کو مٹانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ سلیمان شاہ کہتا ہے کہ ہماری اقدار ادھر ہی ہیں جدھر سورج غروب ہوتا ہے، یعنی مغرب میں۔ ترگت اور بامسی آتے ہیں اور ارطغرل کو کانفرنس والے کمرے میں آ کے بتاتے ہیں حضور ہمارے دو سپاہیوں کو تیتوس جو چھپا ہوا تھا مار کر وہاں سے سرنگ کے ذریعے بھاگ گیا ہے۔ سلیمان شاہ ارطغرل اور گلدارو سے کہتا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہماری تلوار کی طاقت ان سب سے زیادہ ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے۔ تمام مسلمان قلعے کے اندر سلیمان شاہ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد سلیمان شاہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں اور ایمان اور طاقت کے بارے میں اپنے عقیدے کو واضح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں تم لوگ تمام ہر کسی سے بہتر اور ابتر ہو، الحمدللہ تم اللہ کے ایک ماننے والے۔ اب اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے تیتوس کا کیا بنتا ہے، وہ کہاں پہ ملاقات ہوتی ہے دوبارہ ارطغرل